آج حضرت ام البنین کی وفات کا دن ہے، تو لہٰذا ہم گفتگو کریں گے ام البنین کے حوالے سے۔ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ مطالب آپ تک پہنچائے حضرت ام البنین کے حوالے سے۔ حضرت ام البنین، جس کا پورا نام اصلی نام ہے فاطمہ بنت حزام الکلابیہ، اس خاتون کو عموماً اس کے کنیت سے جانا جاتا ہے، یعنی ام البنین کے نام سے۔ اس کی ایک وجہ ہے انشاءاللہ العزیز بعد میں ذکر کریں گے۔ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام میں جو میں نے مطالعہ کیا ہے، وہ 15 سال کے بعد فاطمہ بنت الحزام الکلابیہ کے ساتھ اس نے عقد زواج کی۔ عقد زواج کا واقعہ کچھ اس طرح ذکر ہوا ہے کہ امیر المؤمنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ عقیل، جا کے آپ عرب کی ایک بہادر اور شجاع ترین خاندان میں مجھے ایک عورت میرے لیے ڈھونڈ لاؤ، تاکہ میں اس سے شادی کروں اور وہ مجھے ایک ایسا بچہ دے جو پہلوان اور بہادر ہو۔ اس کے بعد کے الفاظ اور بھی ہیں کہ وہ میرے بیٹے حسین کے لیے کربلا میں کام آئے، دست بازو شمار ہوں۔ المختصر یہ کہ امیر المؤمنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا۔ کیوں کہا؟ اب یہاں پر سوال آتا ہے کہ امیر المؤمنین علم لدنی کے مالک ہے، وہ زمینی راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی جا کے عقیل سے فرماتے ہیں، اے عقیل، جا کے میری عرب کے معاشرے میں ایک بہادر خاندان اور بہادر ایک عورت میرے لیے ڈھونڈ لو۔ کیوں؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت علم الانصاب میں عقیل ماہر ترین افراد میں سے جانا جاتا تھا کہ وہ مسجد نبوی میں اپنا فرش، اپنے بستر لگا کے بیٹھتے تھے، فرش لگا کے بیٹھ جاتے تھے، تو وہاں پر لوگ آ کے اپنے انصاب معلوم کرتے تھے عقیل کے ذریعے سے، تو عقیل ان کو نسب بتا دیتے تھے۔ اسی لیے امیر المومنین نے کہا ہے کہ ماہر افراد کی قدر کرنا چاہے، لہٰذا امیر المؤمنین نے اس کی عقیل کی مہارت کو دیکھتے ہوئے عقیل کو بتا دیا۔ مختصر یہ کہ عقیل نے امیر المؤمنین سے کہا کہ کلابیہ خاندان کی ایک خاتون ہے فاطمہ بنت حزام الکلابیہ، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امیر المؤمنین کیونکہ جانتے تھے کہ یہ فاطمہ بنت کلابیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے بہت انسیت اور محبت رکھتی تھی، تو لہٰذا امیر المؤمنین نے مختصر رشتے کو قبول کرتا ہے اور فاطمہ بنت کلابیہ کے گھر رشتہ بھیجتا ہے۔ اب مدینے سے دور بنی کلاب والے دیہات میں رہتے تھے، تو امیر المؤمنین کے بھائی عقیل کلابیہ خاندان کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں۔ دستک دینے کے بعد داخل ہوتے ہیں۔ عرب کا قانون ہے کہ وہ مہمان سے سوال فوراً نہیں کرتے ہیں، وہ 2 دن تک 3 دن تک اس کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر اس کی حاجت معلوم کرتے ہیں۔ جناب عقیل کو بھی جب وہ مہمان نوازی کے طور پر گئے تو مہمان نوازی کرنے کے بعد دوسرے یا تیسرے دن اس سے پوچھا کہ اے عقیل، آپ کیا حاجت لے کے ہمارے گھر آئے ہیں؟ تو عقیل نے امیر المومنین کے رشتہ ازدواج کو حزام کے سامنے رکھ دیا، تو حزام یکدم حیران ہو جاتے ہیں کہ امیر المومنین رسول اللہ کے چچزاد بھائی، وہ بھی بنی کلاب والے دیہاتیوں کے ہاں رشتہ بھیج رہا ہے۔ آپ جا کے امیر المؤمنین سے یہ کہیے کہ آپ اپنے مقابلے کے، اپنے مرتبے کے، کسی اونچے مرتبے کے خاندان کے ہاں جا کے اپنے رشتہ دیکھ لیجئے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بنی کلاب والے آپ کے ساتھ رشتہ منسلک کریں، کیونکہ ہم بنی کلاب دیہاتی ہیں، آپ امیر المؤمنین رسول اللہ کے چچزاد بھائی ہیں، لہٰذا آپ جا کے یہ امیر المؤمنین کو خبر دیں۔ تو عقیل فرماتے ہیں یہ الفاظ عقیل کے نہیں ہیں، یہ امیر المؤمنین کے الفاظ ہیں، امیر المؤمنین نے بھیجا ہے۔ لہٰذا فاطمہ بنت حزام الکلابیہ یعنی حزام نے فاطمہ کا رشتہ ایک دم قبول نہیں کیا۔
حالانکہ جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین ہے، علی ابن ابی طالب کی شخصیت بہت معروف اور معلوم ہے، اس کے باوجود بھی ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کیا، عقل سے مہلت مانگتے ہیں، مانگنے کے بعد گھر میں جا کے بیوی اور بیٹی سے ان کی رائے حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں درس ملتا ہے اس واقعے سے کہ اگر ہم واقعے کو واقعے کے حد تک رکھیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر جو لڑکی کا حق تھا، حزام نے لڑکی کا حق اسے دینے کے لیے مہلت مانگی۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد دیکھا تو ماں بچے کے بالوں پہ کنگھی کروا رہی ہے، تو حزام نے اپنی زوجہ محترمہ سے عرض کیا، اے میری زوجہ محترمہ، امیر المومنین کا رشتہ ہماری بیٹی فاطمہ کے لیے آیا ہے۔ تو اس کی بیوی بھی حیران ہو جاتی ہے اور فرماتی ہیں، امیر المومنین کا رشتہ، ایک عام خاتون نہیں ہے یہ ثمامہ یعنی یا لیلہ کے نام سے مشہور ہے کہ یہ فاطمہ کلابیہ کی ماں، فاطمہ کلابیہ کی ماں ثمامہ ایک مشہور اور معروف اور باتقویٰ فضیلت والی خاتون ہے، امیر المؤمنین کی شخصیت کو پہچانتی ہے کہ امیر المؤمنین کی شخصیت مدینے میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وہ بھی تعجب کرتی ہیں کہ امیر المؤمنین کا رشتہ بیٹی سے معلوم کرتے ہیں۔ بہرحال ماں باپ بیٹی کی رضایت سے رشتہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب فاطمہ بنت کلابیہ رشتہ مکمل ہو جاتا ہے اور حزام آ کے عقیل کے خدمت میں مبارکباد دیتے ہیں کہ عقیل یہ رشتہ ہم تینوں کی رضایت سے قبول ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے اس واقعے سے؟ اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بیٹی کو اس کا اپنا حق دینا چاہیے۔ حزام یہاں پر اپنا ایک طرفہ فیصلہ کر سکتے تھے، امیر المومنین کی شخصیت ہے، امیر المومنین کی طرف دیکھ کے جا کے ایک ہی اس میں فیصلہ کر سکتے تھے، نہ بیٹی سے پوچھنے کا اختیار تھا، نہ ماں سے پوچھ سکتے تھے، خود فیصلہ کر سکتے تھے امیر المومنین کا رشتہ ہے کہ کر، لیکن ایسا نہیں کیا۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود اس نے عورت کو اپنا حق دیا، بیٹی کو، کہ رشتے کے معاملے میں بیٹی سے پوچھنا چاہیے، بنا پوچھے لڑکی کے مرضی کے بغیر رشتے طے ہو جاتے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناصور یہ ہے کہ اولاد سے پوچھا نہیں جاتا ہے۔ بعض ایسے نکاح بھی ہو چکے ہوتے ہیں جو لڑکی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، بعد میں لا کے اس کو مٹھائی کھلاتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں کہ آپ کا رشتہ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناصور ہے۔ رشتے کا خیال رکھنا، جتنا حق والدین کے لیے ہے کہ وہ رشتے میں لڑکی سے پوچھے، اسی طرح لڑکی کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اب فاطمہ بنت کلابیہ کا رشتہ منظور ہونے کے بعد امیر المؤمنین کے گھر میں آتی ہے۔ گھر میں آنے کے بعد امیر المؤمنین کے دروازے پہ رک کر زینب کبریٰ سے اجازت طلب کرتی ہیں، رک جاتی ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں رک گئے؟ تو جب تک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بڑی بیٹی آ کے مجھے اجازت نہ دے داخل ہونے کے، میں اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ سلام ہو اے فاطمہ کلابیہ تمہارے اوپر کہ آپ نے اس گھر کے تقدس کا خیال رکھا، آپ نے زینب و ام کلثوم حسنین کے خیال رکھا، لیکن کچھ ہی عرصے پہلے اس گھر کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ باہر کے فاطمہ بنت کلابیہ اس گھر میں داخل ہوتی ہے، حسنین مریض ہوتے ہیں، حسنین کی تیمہ داری کرتی ہے، حسنین کی خدمت کرتی ہے، زینب اور ام کلثوم کے ساتھ ماں کی کمی کو محسوس ہونے دیتی ہے۔ یہ دیکھو، جب حضرت زہرا کے ساتھ اس کی انسیت کی علامت ایک یہ ہے کہ گھر میں آنے کے بعد جب بھی حسنین ماں کہہ کے بلاتے ہیں تو فاطمہ کہتے ہیں کہ مجھے ماں کہہ کے نہ بلاؤ، میں آپ لوگوں کی خادمہ ہوں۔ اور جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فاطمہ کہہ کے بلاتے تھے تو ام البنین کہتی تھی، یا علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلاؤ، جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلائیں گے تو حسنین، ام کلثوم اور زینب ماں کی کمی کو محسوس کریں گے، لہٰذا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ حسنین کا دل دکھے۔ ام البنین
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اتنی شفقت اور محبت رکھتی تھی۔ اس سے اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ میں داخل ہونے لگا تو امام زین العابدین نے بشیر جزلم سے کہا کہ آپ جا کے مدینہ میں اعلان کرو کہ سید سجاد اپنے پھوپھی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ بشیر جزلم جا کے مدینہ میں آواز دیتے ہیں تو ام البنین بھی ساتھ باہر نکلتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ام البنین اپنے بازو پہ ایک بچے کو لے کے آئی تھی اور ہاتھ میں لاٹھی لے کے آئی تھی۔ تو ام البنین نے جب یہ سنا کہ لٹا ہوا قافلہ واپس آ رہا ہے مدینہ میں، تو ام البنین نے آ کے بشیر جزلم سے سوال کرتی ہے، اے بشیر بتا دیجئے کہ میرے مولا میرے آقا امام حسین کے بارے میں کوئی خبر دے مجھے۔ تو بشیر جزلم ام البنین کے بچوں کی تعزیت کرتے ہیں، بچوں کی تعزیت کرتے ہیں۔ تو ام البنین نہیں پوچھتی ہیں، بس ایک ہی سوال پوچھتی ہیں کہ میرے مولا حسین کی کیا خبر ہے۔ بس ام البنین نے پوچھا کہ میرے مولا حسین کی کیا حالت ہے، خبر دیجئے۔ تو بشیر جزلم نے کہا میں آپ کے بیٹے ابو الفضل عباس کی تعزیت عرض کرتا ہوں۔ تو اس وقت ام البنین سمجھ گئی کہ اب میرے عباس نہیں ہے تو امام حسین بھی شہید ہو چکے ہوں گے۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ میرے مولا حسین اور آقا کے بارے میں خبر دیجئے۔ تو امام حسین کے بارے میں کہا اللہ آپ کو اجر عظیم دے، صبر عظیم دے، امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ تو ام البنین روایت میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، گر گیا اور ام البنین بھی بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اس بات سے انسیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھول کر حضرت امام حسین کے ساتھ امام کی حالت کو پوچھ رہی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ام البنین جب تک زندہ رہی بقیہ میں جا کے فرضی قبرستان بنا کے رویا کرتی تھی، نالہ و شیون کرتی تھی، بہت ہی غمگین رہتی تھی۔ جب یہ نوحے پڑتی تھی تو اطراف میں گزرنے والے بھی سن کے جمع ہو جاتے تھے۔ تو ام البنین 3-4 قبریں بناتی تھی، بنا کے ایک قبر کبھی 3 قبروں کو مٹا کے ایک قبر رکھتی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ام البنین یہ ایک قبر کس کی ہے؟ تو ام البنین فرماتی تھی یہ ایک ایسے غریب کا قبر ہے، یہ ایک ایسے غریب کا قبر ہے جس کے اوپر جس کی ماں بھی نہ رو سکی، یہ ایک ایسے غریب کا قبر ہے جو 3 دن تک بھوکا پیاسا کربلائے معلیٰ کے لق و دق صحرا میں شہید کر دیا گیا۔ رضاً بقضائی و تسلیما لعمرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔